ذرا ایک منظر سوچیں۔ روشن ماڈل اسکول کی 5ویں جماعت کا کمرہ، ہر طرف بچوں کا ہلکا ہلکا شور ہے، کوئی کتاب کے ورق پلٹ رہا ہے، کوئی پنسل تراش رہا ہے۔ ماحول سے لگ رہا ہے کہ بس کلاس شروع ہونے ہی والی ہے۔ لیکن آج کا سبق وہ کتابوں سے نہیں بلکہ سیدھا دل سے پڑھایا جائے گا۔ اور پھر ٹھیک اسی وقت مس سریا کلاس میں داخل ہوتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، آج ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب یا رجسٹر نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا گملے میں لگا پودا ہے۔ کمرے کا سارا شور اچانک ایک دم خاموشی میں بدل جاتا ہے۔ سب بچوں کی نظریں حیرت سے بس اسی پودے پر ٹک گئے ہیں۔ مس سریا مسکراتی ہوئے کہتی ہیں، السلام علیکم بچوں، آج ہم بغیر کتاب کھولے بہت ہی اہم سبق سیکھیں گے۔ اب تو بچوں کا تجسس اور بڑھ گیا، بھلا بغیر کتاب کے پڑھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہیں سے مس سریا نے پڑھانے کا پہلا اور شاید سب سے اہم اصول استعمال کیا، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر۔ دیکھیے، کسی بھی نئی چیز کو سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کی شروعات کسی جانی پہچانی مانوس چیز سے کی جائے۔ وہ بچوں سے پوچھتی ہیں، بچوں پودا تو سب نے دیکھا ہے نا؟ ساری کلاس ایک ساتھ جواب دیتی ہے، جی مس۔ مس سریا بتاتی ہیں کہ آج ماحولیات یعنی انوائرمنٹ کا سبق اسی پودے سے شروع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک معلوم چیز ہے اور اسی کے سہارے وہ نئے اور نامعلوم خیالات تک پہنچیں گے۔ اچھا، اب باری آتی ہے دوسرے اصول کی، جسے کہتے ہیں محسوس سے غیر محسوس کی طرف جانا، یعنی کسی ٹھوس چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے ایک بڑے اور گہرے خیال کو سمجھنا۔ مس سریا سب بچوں کو کہتی ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے آئیں اور پودے کو چھو کر دیکھیں۔ بچے لائن بنا کر آتے ہیں، کوئی پتیوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی گیلی مٹی کو محسوس کرتا ہے۔ جب یہ حسی تجربہ یعنی سینسری ایکسپیرئنس مکمل ہو جاتا ہے، تب مس سریا ایک بہت گہرا سوال پوچھتی ہیں۔ اچھا، اب یہ سوچو، اگر اس پودے کو پانی نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ حارث نام کا ایک بچہ فوراً کھڑے ہو کر کہتا ہے، مس یہ تو مر جائے گا۔ بس اس ایک چھوٹی سی مثال سے مس سریا نے وہ غیر محسوس تصور سمجھا دیا کہ دنیا میں ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا اصول ہے سادہ سے پیچیدہ کی طرف سفر۔ مطلب بہت واضح ہے، سیکھنے کا عمل ہمیشہ آسان چیزوں سے شروع کرنا چاہیے اور پھر آہستہ آہستہ قدم بقدم مشکل تصورات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ مس سریا بچوں کے لیے ایک پورا روڈ میپ بناتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے پودے کی بالکل بنیادی ضرورتوں پر بات کرتی ہیں، یعنی پانی، دھوپ اور مٹی۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ کیسے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پودوں سے بڑے جنگل بنتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک مکمل ایکو سسٹم کا پیچیدہ تصور سمجھاتی ہیں۔ اس سادہ سی وضاحت پر علی نامی ایک بچہ خوشی سے بول پڑتا ہے، اوہ، تو اس کا مطلب ہے پہلے آسان پھر مشکل۔ بچوں نے سیکھنے کے اس بنیادی اصول کو فوراً ہی پکڑ لیا تھا۔ اور اب آتا ہے چوتھا اور سب سے مزیدار اصول، کر کے سیکھنا، یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ علم اس وقت سب سے زیادہ پکا ہوتا ہے جب اسے صرف سنا نہ جائے بلکہ عملی طور پہ خود کر کے دیکھا جائے۔ مس سریا میز پر ایک چھوٹا گملہ، کچھ بیج اور تھوڑی سی مٹی رکھتی ہیں۔ اب کلاس کا ماحول بدل رہا تھا۔ اب بچے صرف سننے والے نہیں تھے بلکہ کچھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو رہے تھے۔ وہ اعلان کرتی ہیں، آج ہر گروپ اپنا پودا خود لگائے گا، کیونکہ سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کر کے سیکھنا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بچوں میں جیسے بجلی بھر گئی۔ وہ جوش و خروش سے بیج بوتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اور یہ سبق ان کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری دو اصولوں پر، حوصلہ افزائی اور تکرار۔ یہ دونوں مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو سبق سیکھا گیا ہے وہ کبھی بھولے نہ۔ ایک طرف مس سریا ہر بچے کی چھوٹی چھوٹی کوشش پر اس کی تعریف کرتی ہیں، واہ زینی، تم نے پانی بالکل ٹھیک مقدار میں ڈالا، یا علی، تم نے مٹی بہت اچھے سے پھیلائی ہے، شاباش۔ اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور دوسری طرف سبق کے آخر میں وہ تمام اہم نکات کو ایک بار پھر دہراتی ہیں تاکہ علم بالکل پختہ ہو جائے۔ وہ بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ بار بار دہرانے سے سیکھی ہوئی بات مضبوط ہوتی ہے، اور اسی کو تقویت یا انگلش میں ری انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ اہم باتوں کو دہرانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔
جب کلاس ختم ہونے والی ہوتی ہے تو عائشہ بہت حیرت اور خوشی سے کہتی ہے، مس، آج تو ہم نے کتاب کھولے بغیر ہی اتنا کچھ سیکھ لیا۔ یہ ایک جملہ مس سوریا کے پڑھانے کے طریقے کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ مس سوریا مسکرا کر جواب دیتی ہیں، بچوں یہی تو تدریس کے اصول ہیں۔ اگر استاد ان اصولوں کو سمجھ لینا تو سبق صرف دماغ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ مس سوریا کا یہ طریقہ صرف اسکول کی کلاس تک محدود نہیں، سچ تو یہ ہے کہ یہ اصول مؤثر بات چیت کی بنیاد ہیں۔ چاہے دفتر میں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو، گھر میں اپنے بچوں کو کچھ سکھانا ہو یا کسی دوست کو کوئی مشکل بات سمجھانی ہو، یہ اصول ہر جگہ کام آتے ہیں۔ معلوم سے نامعلوم، محسوس سے غیر محسوس اور سادہ سے پیچیدہ کی طرف سفر، یہ صرف پڑھانے کے نہیں بلکہ سیکھنے اور سمجھانے کے آفاقی اصول ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اصولوں کو ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟